الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 90 ہے. سما ایول از دیٹ یعنی کتنا برا ہے اشتراؤ فار وچ دے ہیو سولڈ بھی ود اٹ انفسہم themselves and that یکفرو they disbelieve بما in what انزلہ has revealed اللہ بغین grudging and that ينزل send down اللہ من فضلہ of his grace علی on من whom یشاء he wills یعنی اللہ سبحانہ وتعالی من عبادہ of his servants فباؤ so they have drawn on themselves بغضب wrath علی غضب on wrath یعنی بہت زیادہ اللہ کا غصہ لے کر پلٹے. وَلِلْكَافِرِينَ and for the disbelievers عذاب is a punishment مہین humiliating. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ایسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی حسد کے مارے اور ضد کی وجہ سے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا. کیونکہ ابھی پچھلی آیت میں جیسے آپ نے سنایا کہ فلما جاءہم ما عرفوا کہ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس آیا تھا، یعنی قرآن بھی ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا تھا، اس میں وہی مضامین تھے جو ان کی کتابوں میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں کہ ایسا رسول آئے گا. اسی لیے یہ مدینہ کے اطراف میں آ کر آباد ہوئے تھے کہ ان کو پتہ تھا ایک رسول ہجرت کر کے یہاں پر آئے گا. اور پھر یہ کہ ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ سے یہ دعائیں بھی مانگتے تھے کہ ہماری طرف اگر رسول مبعوث فرمایا جائے تو ہم اس کے ساتھ مل کر مشرکین سے جنگ کریں گے اور ہم فتح حاصل کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ اب اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ باوجود یہ کہ وہ پہچان گئے، لیکن انہوں نے محض ضد کی وجہ سے اور حسد کی بنا پر ہدایت کی بات کو قبول ہی نہیں کیا، یعنی اپنے نفسوں کو ہی بیچ ڈالا. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اور اللہ کا فضل یہاں پہ کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی جو اتاری اپنے بندوں میں سے جس بندے کو اس نے چاہا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانسان ہیں، افضل الانبیاء ہیں، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فضل اتارا، لیکن انہوں نے حسد اور غصے کے مارے قبول نہیں کیا تو اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، یعنی اللہ کی ناراضگی ان پر وارد ہوئی کہ باوجود جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ کے اتارے گئے نبی کا انکار کیا، اللہ کے مبعوث کیے گئے نبی کا انکار کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان یہود کے بغض ہوتا ہے جو گرج تھا ان کے اندر، اور اناد یعنی دشمنی، یہ بھی جو ہے نا دلوں کو، انسان کے اپنے ہی دل کو کھا رہی ہوتی ہے جب انسان دوسرے کے بارے میں ایسی دشمنی رکھتا ہے. تو ان یہود کے بغض و اناد کی اصل وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم سے کیوں نہیں ہیں اور اس قوم میں کیوں آ گئے. کیونکہ یہ تو اس قوم کو آلریڈی جیسے بتایا نا ابھی کہ ان سے ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے اندر نبی مبعوث ہوگا تو ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے. اب جب یہ نبی آیا امیین میں سے، یعنی مکہ کے مشرکین میں، یہ ان کے خاندانوں میں سے اٹھایا گیا، تو ان کو تو یہ پہلے ہی ان پڑھ اور اجڑ اور اپنے سے حقیر تم سمجھتے تھے، یعنی یہ خود کو بڑی سویلائز قوم سمجھتے تھے، اور باقی سب جو ارد گرد تھے وہ ان کے لیے ان سویلائز تھے، کیونکہ یہ اس تکبر اور حسد میں مبتلا تھے کہ ہم میں اللہ کے رسول آتے رہے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کی اولادیں ہیں، نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے اور چہیتے ہیں. اور پھر ایسے عقائد بھی ہم پیچھے پڑ رہے ہیں نا ان کے، کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ایسے پیارے ہیں کہ اگر ہمیں یا جہنم کی آگ پہنچے گی تو صرف اتنے دن کے لیے جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. تو باقی لوگ ان کو ویسے ہی کیا لگتے تھے کہ ان سویلائزڈ ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان پڑھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اللہ اپنے کاموں کی حکمتیں خوب بہتر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کہاں پر رسالت اتاری جائے. ٹھیک ہے. اللہ کے فضل کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، یعنی کوئی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی باؤنٹیز ہیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پر چاہیں وہ اتاریں، اور سب سے بڑھ کر جو رسالت ہے وہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور فضل ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے پوچھ کر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فیصلے نہیں کرنے والا، اور یہاں پر ہمارے لیے جو عمل کی بات ہے وہ یہی ہے کہ بعض اوقات ہم سے کوئی چھوٹا شخص یا جو بظاہر دیکھنے میں ہمیں سویلائز نظر نہیں آتا، وہ ہمیں عقل کی بات بتا رہا ہوتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے یا اللہ سے ڈرنے کی بات کرتا ہے، تو ہم اس کی بات کو محض اس لیے نہیں مانتے یا سنتے نہیں ہیں یا فوقیت نہیں دیتے کہ وہ ہماری نظروں میں عزت والا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے عزت کے سو کالڈ معیار بنا رکھے ہیں، ہمارے سٹینڈرڈ ہی بدل گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نام نہاد معیارات ہیں ہمارے عزت کے لیے، اور وہ کیا ہیں کہ جس شخص کے پاس مال و دولت ہے، اقتدار ہے، کوئی اسٹیٹس ہے، اور اس کے پاس ڈفرینٹ برانڈز کی ڈفرینٹ ایسٹس ہیں، اور اس کے دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کی زمینیں جائیدادیں ہیں، پلاٹس ہیں، گھر ہیں یا پیلسز ہیں، یہ ہمارے نزدیک عزت کا معیار ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی آج کل ہماری سلیبریٹیز ہیں، انہی کو ہم فالو کرتے ہیں، انہی کو ہم چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے صبح ناشتے میں کیا کیا، آج وہ دن کیسا گزاریں گے، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں۔ اسی طرح ان کے بھی بنائے ہوئے معیار تھے کہ رسول کن میں آئے، کیسے لوگوں میں آئے، تو یہ ان کی باتیں، یہ اللہ کا تو اللہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی پرہیزگار ہے۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ یعنی کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا احساس کرنے والا ہے ہر معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بات تو اس زمانے کی ہو رہی نا یہودیوں کی، آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا کہ ہم نے جو اپنے سو کالڈ عزت کے معیار بنائے ہوتے ہیں نا، اگر اس پر کوئی بیچارہ نصیحت کرنے والا پورا نہیں اترتا تو ہم اس کے بارے میں آلریڈی ایک مائنڈ میں نا ایک امیج بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ یعنی کہ ایک ایسا وہ گرج، سم ٹائم گرج بھی رکھ لیتے ہیں، تو وہ گرج رکھنے کی وجہ سے ہم اس کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہمیں نصیحت کرے، نماز کے لیے پڑھنے کو کہے یا 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کا ہمیں حکم دے یا کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائے، تو ہم اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کیونکہ ہماری نظر میں تو اب آج کل جو عزت کا معیار وہ کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈاکٹریٹ کی کوئی ڈگری ہو، کسی سبجیکٹ میں اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، یا وہ کوئی بہت بڑا ریسرچر ہو، یا یہ اس طرح کے معیار ہے نا، تو وہی الہی کی کہ علم کو تو اب اس وقت ہمارے امت میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ انسان دنیا کے لالچ میں پڑنے کی بجائے آخرت کی تیاری رکھے، اور یہ نہ بھولے کہ اس کو مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں پر اپنی رسالت کو اتارے۔ اور پھر جو آخر میں فرمایا نا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے سے ہم جو بھی واقعات یہودیوں کے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو ان کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، کہ یعنی نبی کی موجودگی میں، موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، اور انبیاء جن کی اب یعنی کہ یہ نبی کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن انبیاء کے ساتھ انہوں نے حال کیا کیا، قتل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، تو ان کے جرائم کی سزا تو جتنی بھی ہو کم ہے۔ تو اور پھر یہاں پر عذاب مہین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسوا کرنے والا عذاب ہوگا جو کافروں کو دیا جائے گا۔ ایک وہ عذاب ہے جو گناہ گار مسلمانوں کو بھی دیا جائے گا، لیکن وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، یعنی بحیثیت انسان کوئی شخص ہے تو مسلمان لیکن غلطی کر چکا ہے، بہت سی غلطیاں اس نے کی، گناہ کر بیٹھا اور ان کی توبہ بھی نہیں کی، تو مرنے کے بعد اس کو اس پنشمنٹ سے اس کے ان گناہوں کو پاک کیا جائے گا، لیکن جو کافروں کے لیے عذاب ہے وہ تو ان کو رسوا کرنے والا ہوگا، اور وہ ان کو پاک کرنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے والے ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا and when قِيلَ it is said لَهُمْ to them آمِنُوا believe بِمَا in what أَنزَلَ has revealed Allah Allah قَالُوا they say نُؤْمِنُوا we believe بِمَا in what أُنزِلَ was revealed عَلَيْنَا to us وَيَكْفُرُونَ and they disbelieve بِمَا in what وَرَاءَهُ is beside it وَهُوَ الْحَقُّ while it is the truth
مصدقاً confirming لما forward معہم is with them کل سے فلما then why تقتلون you kill انبیاء اللہ the prophets of اللہ سبحانہ وتعالی من قبل from before ان کنتم if you were مؤمنین believers. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی جو کتاب قرآن اتارا گیا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے. نؤمن بما قالوا دے سے نؤمن بما انزل علینا کہ جو ہم پر نازل کیا گیا، ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی تھی، یعنی کتاب توریت، اور جو کچھ اس توریت کے علاوہ ہوگا ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ قرآن حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ تو کنفرمنگ ہے ان کی چیزوں کا بھی جو ان کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرتا ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنے ہی انبیاء پر ایمان لاتے تھے، یا یہ کہ تم اس ہدایت پر ایمان لاتے ہو جو توریت میں ہے صرف، تو پھر انبیاء کو قتل کیوں کر دیتے تھے؟ فلیما تقتلون انبیاء اللہ، اس سے بیشتر تم اگر تمہارا ایمان ایسا ہی تھا کہ تم اپنے انبیاء کی طرف اتارے جانے والی کتابوں کو ماننے والے تھے، تو پھر ان کو قتل کیوں کر دیتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جیسا ایمان تمہارا انبیاء پر تھا وہ بھی ایمان ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی کتابوں پر ہی بھی ایمان نہیں لائے، اور اسی لیے تو انہوں نے اس کو بدل ڈالا اپنے دل کی خواہشات کے مطابق. اور پھر یہ کہ اسی طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کی ہی کتابوں میں موجود تھا کہ جو نبی آئے گا یہ اس کی مدد کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے. اور یعنی اگر یہ اپنی کتابوں میں بھی جو نازل ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ جو فرمایا نا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یہ دراصل پوچھا جا رہا ہے کہ دراصل ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پکے بے ایمان اور کافر ہو، کیونکہ جن باتوں پر تم اپنے ایمان کی صداقت کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو تو تمہارے عمل میں ہیں ہی نہیں ہے. اچھا، 2 آیتیں ہوئی ہیں، آیتیں لمبی ہیں، مجھے بتا دیں آپ اگلی کریں گے؟ اتنی ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو ترجمے کے ساتھ ساتھ نا ان کو اس کی وضاحت بھی ضرور پڑھ لیجئے گا انگلش میں. جی السلام انشاءاللہ. علیکم، اللہ حافظ.